السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ انٹرٹینمنٹ، میں ہوں ظہیر احمد۔ ناظرین، ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اداکار کی بایوگرافی بتانے کا دوبارہ سے، اس کو ہم کنٹینیو کریں گے۔ ابھی ہم نے کل سدھیر صاحب کی پرسوں بتائی، وہ آپ نے دیکھی، آپ نے پسند بھی کی، اس کا بہت شکریہ۔ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے اور اپنے جتنے اداکار ہیں ان کے زندگی کے جو دلچسپ واقعات ہیں یا قصے ہیں یا خبریں ہیں وہ بھی آپ سے شیئر کریں گے، اور جو ان کی کوشش، محنت، ہارڈ ورکنگ اور کوئی ایسی اچیومنٹ جو ہے جو انہوں نے زندگی میں کی ہے اس کے حوالے سے بھی بتائیں گے۔ ہم 1981 کی فلموں کے حوالے سے بھی بات کر رہے ہیں آج کل۔ ایک قسط آپ اس کی دیکھ چکے ہیں جو فلمیں سینماؤں پہ آئی تھیں 1981 میں۔ تو جو لوگ 1981 سے یعنی کہ ریورس میں اگر چلیں 69 سے لے کے 81 تک فلمیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے اندر کون کون سی فلمیں آئی تھیں، کس کس سینماؤں پہ آئی تھیں، کیا کیا ان کی کامیابیاں تھیں، کاسٹ کیا کیا تھی، ڈائریکٹر کون تھا، یہ جو دیکھنا چاہتا ہے وہ سینما کی جو سینما ہسٹری آف پاکستان کی جو پلے لسٹ ہے وہاں جا کے ساری ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم آتے ہیں واپس دوبارہ 1981 کی فلموں کی طرف۔ اگلی جو فلم آئی مولاداد فلم 1981 میں، جو کہ چودھری محمد اکرم اس کے ڈائریکٹر تھے۔ روز سینما تھا راجہ بازار کا۔ یوسف خان، آسیہ، دردانہ رحمان، مصطفیٰ قریشی، نجمہ محبوب، ادیب ظاہر شاہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اگلی فلم آئی شیراں دے پتر شیر، یہ بھی بڑی مشہور فلم ہے۔ نشاط سینما تھا اور نادر سینما تھا، دو سینمے تھے یہ پنڈی کے۔ مسعود بٹ اس کے ڈائریکٹر تھے۔ سلطان راہی، مصطفیٰ قریشی، آسیہ، عالیہ، اقبال حسن، چکوری، ادیب اور منزلہ، بہار، محمد علی کا نام بھی لکھا ہوا ہے جناب، محمد علی خصوصی روپ میں، یہ آپ کو نظر آئیں گے اس میں۔ تو یہ تھے مسعود بٹ صاحب کی یہ فلم تھی۔ اگلی فلم بڑی مشہور فلم، میری پسندیدہ فلم، اس فلم سے بہت یادیں وابستہ ہیں اور اکثر اس کا تذکرہ بھی ہم کرتے رہتے ہیں، وہ فلم ہے قربانی۔ موتی محل سینما پر آئی، پرویز ملک اس کے ڈائریکٹر تھے۔ شبنم، ندیم اور ماسٹر خرم اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ بڑی زبردست فلم تھی۔ اس کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس وقت ہم مری میں تھے، میری مدر وہاں پہ داخل تھیں، جو کمپنی باغ ایک جگہ وہاں ساملی سینیٹوریم آتا ہے، تو وہاں پہ میں بہت چھوٹا تھا، تو اس وقت یہ فلم وہاں پہ جو رات کے ٹائم سینما ہاسپٹل والوں نے ایک ارینج کیا تھا اسکرین کا، اور مجھے اس ٹائم کسی اداکار کو کوئی پتہ نہیں تھا۔ ندیم صاحب کی داڑھی کی وجہ سے یہ یاد رہ گئی مجھے، اور یہ فلم بھی یاد رہ گئی۔ تو شبنم صاحبہ بھی تھی ظاہر ہے، اس میں ندیم صاحب نے اصلی داڑھی رکھی تھی۔ یہ تو اس فلم کی یادیں تھیں جو میرے حوالے سے تھی اپنے، جو میں نے دیکھی تھی۔ حالانکہ اس ٹائم تک میں نے سینما پہ کوئی فلم نہیں دیکھی، تو ایک طرح یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ سینما کے علاوہ بڑی اسکرین کے اوپر اگر کوئی فلم، پہلی فلم دیکھی وہ قربانی تھی۔ لیکن اس فلم کا ہم نے قربانی کا بتایا بھی تھا عامر خان کی فلم کے ساتھ، اکیلے ہم اکیلے تم۔ یہ ویسے کریمر ورسز کریمر سے متاثر ہو کے بنائی گئی تھی۔ ڈسٹن ہافمین کی فلم تھی یہ، اور اس کو آسکر ایوارڈ بھی ملا تھا، اس کو اکیڈمی ایوارڈ جسے کہتے ہیں، آسکر ملا اس پہ۔ اور جو اس میں میریل اسٹرپ تھی، خیر اس میں بھی بڑے ایوارڈ لیے تھے کریمر ورسز کریمر نے۔ لیکن بہرحال یہ اس فلم کو پھر انڈیا میں راجیش کھنہ کی بھی ایک فلم تھی، وہ قربانی کے بعد آئی تھی۔ اس کے بعد پھر عامر خان کی ایک فلم تھی جس میں کافی اچھے گانے بھی تھے، وہ اس فلم کا ہم نے ایک ریویو بھی دیا تھا ان دونوں فلموں کا ملا کے، وہ بھی بتایا تھا، اور ساتھ یہ بھی بتایا تھا کہ اس کی فلم کے جو گانے تھے وہ بڑے مشہور ہوئے تھے۔ تیرا میرا تجھ سے ایسا بندھن ہے 2-3 بار آتا ہے ایک گانا، ناہید اختر کا بھی ہے، مہناز کا بھی ہے، اور غلام عباس صاحب کا بھی ہے۔ لیکن ایک اور گانا تھا اس میں، یہ زندگی کبھی کبھی، وہ شبنم صاحبہ کا جو گانا تھا۔ یہ گانا، اس گانے کی دھن کو جو نقل کیا گیا تھا، زندگی کبھی کبھی اجنبی سی لگتی ہے، انڈیا میں، وہ بھی ہم نے آپ کو دکھایا تھا۔ تو یہ قربانی کی ہے، اور میرے خیال میں ڈائمنڈ جوبلی، بلکہ یقیناً ڈائمنڈ جوبلی کی تھی اس نے۔ بہرحال راولپنڈی میں موتی محل سینما پہ آئی، پرویز ملک اس کے ڈائریکٹر تھے، اور بہت ہی شاندار فلم تھی۔ اسی سین میں، اسی پیج کے اوپر آپ کو ایک اور فلم نظر آئے گی، طوفان تے چٹان۔ سنگیت سینما تھا، سدھیر، آسیہ، سائیکہ، مصطفیٰ قریشی، الیاس کشمیری، بہار اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اور اگلے اخبار پہ آ جاتے ہیں ہم۔ فٹافٹ فلم بھی کافی دفعہ اسکول کے زمانے میں ہم دیکھتے تھے، اس کا اشتہار بہت آتا تھا۔ شبستان سینما پہ آئی، دلجیت مرزا اس کے ڈائریکٹر تھے۔ شاہد، تمنا، ممتاز، ننا، افضال احمد، خالد سلیم موٹا، محبوب عالم ڈبل رول میں نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ تھے، اور خالد سلیم موٹا صاحب بھی اکثر ذکر کرتے تھے کہ میں نے شاہد صاحب کے ساتھ بہت فلمیں کی ہیں۔ ابھی میں جب دیکھ رہا ہوتا ہوں تو شاہد صاحب کے ساتھ خالد سلیم موٹا کا نام ہر جگہ نظر آتا ہے۔ آگے ایک فلم آئی تھی، میں پہلے کالا دھندا گورے لوگ کا بعد میں ذکر کرتا ہوں، لیکن ایک فلم آئی انڈین فلم تھی کشش۔ یہ گلستان سینما، سروس اور میلوڈی 3 سینماؤں پہ آئی تھی،
اور رینا رائے جو محسن حسن خان کی بیوی تھیں انڈیا میں، محسن حسن خان بعد میں پاکستانی فلموں میں کام کیا، انہوں نے انڈین فلموں میں کام کیا، ہمارے اوپنر تھے کرکٹ کے، بہت شاندار خوبصورت۔ رینا رائے، ونود مہرا، ڈاکٹر شری رام اور کولین نشچل کبھی ہے اس میں، کبھی نہ بھولنے والا تحفہ، محمد رفیع، لتا منگیشکر، آشا بھوسلے، کشور کمار اور تھمن کلیان پور کی سیر انگیز آوازیں اس میں شامل ہیں۔ اور رینا رائے کے حوالے سے لکھا ہوئی فلم آشا کی خوبصورت ہیروئن رینا رائے، جس کو کاپی کرنا، جس کی چال ڈھال وغیرہ جو تھی۔ تو اس فلم نے جس طرح نور جہاں کا دکھایا تھا اور ایک اور فلم کا دکھایا تھا آپ کو، اس فلم نے یہاں پہ آ کے بزنس تو بڑا کیا تھا، 3 سال میں مین گھیر لیا اس نے۔ تو اسی ایک ہفتے کے گیپ سے جس وقت یہاں پہ ہمارے پسندیدہ ترین اداکار کی کالا دھندا گورے لوگ فلم آئی، حالانکہ وہ پروڈکشن کے حساب سے، لوکیشن کے حساب سے وہ انڈین کسی بھی فلم سے کم نہیں تھی، لیکن بہرحال کیونکہ یہاں پہ پاکستانی فلمیں تو روز آتی تھیں، انڈین فلمیں کم آتی تھیں، تو انڈین فلم کے اوپر ٹوٹ کے پڑے تھے۔ تو آصف خان کی اس فلم کو، جس نے میرے خیال میں زیادہ کامیابیاں سمیٹنی تھی، بڑا برے طریقے سے متاثر کیا کشش نے آ کے۔ تو سارے پاکستان میں یہ اس ٹائم ریلیز ہوئی تھی، تو آصف خان صاحب بھی تھوڑی اگر تاخیر کر لیتے دیکھا جاتا تو آصف خان صاحب نے ہمارے ساتھ انٹرویو میں بتایا بھی تھا، آف دی ریکارڈ بھی انہوں نے بتایا تھا کہ ہم نے کہا کہ وہ تو گولڈن جوبلی ہوئی تھی، تو انہوں نے کہا جی مجھے نقصان بڑا ہوا تھا پھر بھی، کیونکہ سینما والوں کے تھرڈ پارٹی تقسیم کار بڑے یہ چکر ہوتے ہیں، آج کل بھی پتہ چل رہا ہوتا ہے کیا کیا چکر ہیں، تو تھرڈ پارٹی بیچ میں انوالو ہوتی ہے، تو وہ فراڈ بھی لگاتے ہیں، بزنس فلم کتنا کاری ہوتا ہے۔ مجھے بلکہ یہ بھی یاد ہے جس وقت ہم فلم دیکھنے جاتے تھے، کچھ لوگ اندر آ کے سینما کے علاوہ ٹکٹ شکٹ بھی دیکھ رہے ہوتے تھے، بندے گن رہے ہوتے تھے، پتہ چلتا تھا کہ یہ تقسیم کار ہے، یہ تھرڈ پارٹی ہے جس نے فلم لگائی ہوئی ہے یہ۔ تو سینمے والے سم ٹائم ان کے ساتھ فراڈ کرتے تھے، ہاؤس فل ہوتا تھا لیکن کہتے تھے اب ٹکٹ ہی نہیں بکے، یا ٹکٹ دیتے نہیں تھے، بغیر ٹکٹ کے اندر داخل کر لیتے تھے، پیسے لے لیتے تھے۔ تو اس طرح وہ جو پروڈیوسر ہو یا جو تقسیم کار جس نے فلم خرید کے لگائی ہوتی ہے، اس کو بالکل پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا ہوا ہے۔ تو یہ خیر ایک بعد میں اس کو کسی دن ذکر کریں گے۔ کالا دھندا گورے لوگ اگلی فلم آئی، وہ آئی ریالٹو سینما پر، وحید مراد، سنگیتا، آصف خان، بدمندیر اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ کالا دھندا گورے لوگ لنڈن میں جس طرح میں نے بتایا بنی، اور اس کے کچھ شوٹ جو تھے وہ سوات میں بھی کیے گئے لوکیشن کے ساتھ میچ کر کے۔ اس میں کچھ گورے اداکار بھی تھے، لیکن آصف خان اور وحید مراد جو دونوں بھائی ہوتے ہیں اس میں، اس کے گانے یہ ہوا یہ گھٹا لے چلیا کہاں، شادی میرے یار کی، سیرا بند ہو، یہ آصف خان، پہلے والا وحید مراد آصف خان پہ، دوسرا شادی میرے یار کی، یہ صرف آصف خان پہ پکچرائز ہوا، اور دل بر روٹھا سپنا ٹوٹا میں راز کے اوپر گانا، اور ایک جو گوری اداکارہ وحید مراد صاحب کے ساتھ پیر میں تھی ان کا، اور وحید مراد صاحب کا بھی گانا تھا، وہ بھی بڑا مشہور ہوا تھا، لے جا نشانی چھدلا کیا اس طرح کا تھا۔ آگے آتے ہیں جناب جیو شیرا، یہ فلم ہے، پہلے جیو جٹا بتایا تھا جب میں نے مولوی صاحب کے ساتھ، اب جیو شیرا روز سینما پر آئی، مسعود بن اسلم اس کے ڈائریکٹر تھے، کیفی چکوری، افضال احمد سائقہ، ظاہر شاہ، نصر اللہ بٹ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ اچھا، میں ایک چیز اور بھی دکھانا چاہتا ہوں آپ کو یہاں پہ، وہ ہے لیاقت ہال راولپنڈی میں۔ جو لوگ راولپنڈی کے رہنے والے ہیں، اب دنیا کے کسی ملک میں بیٹھے ہوں گے انہیں یاد آ جائے گا، یہاں پہ لیاقت میموریل ہال جو ہے یہ پاکستان آرٹس کونسل کے تعاون سے ڈرامے لگاتا تھا۔ ہائی جمپ ڈرامہ آیا تھا جناب اس ٹائم، بعد میں تو خیر یہ جس وقت کامیڈی ڈرامے بننا شروع ہوئے 90 کی دہائی میں، طارق ٹیڈی اور مستانہ اور ببو برال، انہوں نے تو ڈرامے کی حیت جو تھی وہ چینج کر کے رکھ دی، لیکن مین سنجیدہ ڈرامے بھی بنتے تھے، اور میں نے خود میں آپ کو بتاؤں گا آگے اس کے لیاقت میموریل ہال کے حوالے سے قصہ۔ لیکن یہ دیکھیں ہائی جمپ آپ کو نظر آ رہا ہوگا، لیاقت ہال، بندیا دیکھیں، بندیا، کوی، تمنا، خیام سردی، عرفان کھسٹ، یہ ہیں وہ اداکار جو اس وقت ڈرامے میں کام کر رہے تھے۔ دیکھیں کتنا سنجیدہ تھا ہمارا ڈرامہ، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ سنجیدہ ہی ہوتا تھا، لیکن کامیڈی بھی بڑی زبردست اور بلو دا بیلٹ نہیں ہوتی تھی، اچھی ہوتی تھی۔ خالد عباس ڈار ہے، بڑے اچھی کامیڈی کرتے تھے۔ تو یہ ہائی جمپ ہے۔ اور لیاقت ہال راولپنڈی کے حوالے سے ناظرین میں یہ بھی بتاتا جاؤں کہ جس وقت یہاں پہ پیاس ڈرامہ جب عابد علی کا ٹی وی پہ چلا تھا، تو اسی پوری کاسٹ نے ایک اسٹیٹ ڈرامہ یہاں پہ لے کے آئے تھے لیاقت میموریل ہال میں۔ تو صرف افضال احمد صاحب کو میں نے پہلی دفعہ وہاں دیکھا، اور عابد علی صاحب کو دیکھا۔ ٹکٹ کے لیے پیسے نہیں ہوتے، مہنگا بہت تھا لیاقت میموریل ہال۔ بہت بعد میں جا کے پھر یہاں پہ ہم نے ڈرامے افتخار ٹھاکر صاحب کے ضرور دیکھے تھے، لیکن جو وہ سنجیدہ اداکار آتے تھے، فردوس جمال کو میں نے یہاں پہ دیکھا پہلی دفعہ، نشو جو آئیں یہاں پہ ایک ڈرامہ کرنے کے لیے یہاں پہ دیکھا تھا، عارفہ صدیقی صاحبہ کو، ارسا غزل کو، نام لے خیام سردی کو، عرفان کھسٹ کو، کوی خان صاحب کو، یہ سب اداکار ہم نے جب گاڑی سے اترتے تھے، اتر کے جب تک گیٹ تک جاتے تھے دیکھتے تھے۔ ایک مجھے سین یاد آتا ہے کہ ایک ڈرامے میں گیٹ کیپر نہیں کھڑا ہوتا، ہم چھپ کے اوپر سے گیلی والی سائڈ سے اوپر گئے تھے، آصف سماع ہوتے تھے جو کہ سورہ سے ساتھ ساتھ میں آئے تھے، وہ اور خیام سردی کا سین چل رہا تھا، خیام سردی کے اوپر اسپاٹ لائٹ ڈالی ہوئی تھی، بڑا سیریس قسم کا سین تھا، اور وہ
آڈینس والی سائڈ پہ آگے وانسو شانسو نکال رہے تھے اصلی کے. تو یہ کچھ تھے ڈرامے کی خاص طور پہ وہ لیاقت میں. اور بائی دا وے یہ لیاقت میموریل ہال وہیں پہ وہی جگہ ہے جہاں پہ بینظیر بھٹو صاحبہ اس تھوڑے سے فاصلے پہ لیاقت اس میں جلسہ کاری تھی اور اس کے بعد یہ سانحہ ہوا تھا سارا. اور یہ اصل میں انٹرنس وہی والی ہے جہاں پہ اب بینظیر بھٹو صاحبہ کی یادگار بھی لگی ہوئی ہے. یہی ڈرامہ آرٹسٹ کے لیے انٹرنس ہوتی تھی اس وقت. یہ ہے جناب کچھ ہائی جمپ کے حوالے سے ڈرامے کا میں نے بتانا تھا آپ کو. آگے ایک اور زبردست فلم دل نے پھر یاد کیا آئی. شاہد اور وحید مراد اس کی کاسٹ میں شامل تھے. بابرہ شریف بھی تھی اور تالش ابراہیم نفیس نیر سلطانہ. 19 جون 1981 کو یہ فلم آئی. اقبال اختر اس کے ڈائریکٹر تھے. نشاط اور پلازا سینما تھا راولپنڈی کا. اس کے گانے بڑے مشہور ہوئے تھے. وہ والا گانا کیا تھا وہ جو سیر والا اے میرے دوست حسین رات مبارک ہو تجھے زندگی بھر کا حسین ساتھ مبارک ہو. پیچھے یوں کیمرے ڈس 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 چل رہے ہوتے ہیں. کبھی شاہد کا اور کبھی وحید مراد صاحب کا, کبھی گھڑی. اور وہ مجھے ویسے وحید مراد صاحب کی گھڑی بڑی یاد آتی ہے. وہ جو جس ٹائم سیرا باندھتے ہیں شاہد صاحب کو تو انہوں نے وہ گھڑی باندھی بڑی خوبصورت. ان کے بازو میں بہت اچھی لگ رہی ہے وہ گھڑی. اور جو وحید مراد صاحب نے پکچرائز کروایا اچھی صحت تھی اس وقت ان کی. بال وال بھی بڑے زبردست تھے اور اچھے خوبصورت نظر آ رہے ہیں. اور بابرہ شریف کی انسرشنز بہت اچھی ہیں اور شاہد صاحب کی اداکاری بہت اچھی ہے. اینڈ پہ خیر وہ جو غلام عباس صاحب نے جلدی سے وہ کیا کہتے ہیں ہتھیلی پہ سرسوں جمائی ہے خان صاحب کے آگے, وہ کسی دن بات کریں گے جب دل نے پھر یاد کیا گا آپ کو دیں گے ریویو وغیرہ دیں گے. خیر یہ فلم تھی, اس کی بھی بڑی یادیں تھی. آگے آ جائے جناب. اتھرا پتر شبستان سینما پر آئی. لکھا سورج نام ہوگا ظاہر ہے اس میں سلطان علی کا. دوسرا سورج خان ہفتہ. سلطان رائی, مصطفیٰ قریشی, آسیہ علی جاز ننّا اور بازگاہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے. آگے آ جاتے ہیں جناب. پرواہ نہیں, یہ بھی اس میں بھی وحید مراد صاحب تھے لیکن اتنا زیادہ رول شاید نہیں تھا اس میں. سنوبر سینما پر آئی جو بعد میں امپائر بنا. یوسف خان, ممتاز, مصطفیٰ قریشی, کویتا, وحید مراد, علی جاز, صبیہ خانم اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور افتخار خان اس کے ڈائریکٹر تھے. غالباً جال والے ہیں میرے خیال میں. چاچا بھتیجا آئی جناب. عید الفطر آ گئی. اب اکثر لوگ مجھ سے نوید صاحب بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں لاہور کا نہیں دکھایا جاتا. فارچونیٹلی یہاں پہ لاہور کا ہمیں مل گیا عید الفطر کا. چاچا بھتیجا آئی. شبستان سینما تھا لاہور کا. ریالٹو سینما تھا راولپنڈی کا. حیدر چودھری اس کے ڈائریکٹر تھے. علی جاز ننّا اس کی کاسٹ میں شامل تھے. اور عید والے دن ہی فلم آئی لگن فلم کے ڈائریکٹر جو تھے وہ رحمان صاحب تھے. تو اس میں سارا کچھ نظر آ رہا ہے آپ کو. گلستان سینما پر آئی لاہور کا گلستان سینما. نوید بھائی آپ دیکھ لیں, پھر آپ نے شکوہ نہیں کرنا کہ نہیں دکھاتے ہم. آگے جناب آئی اب جگت مراد ہے یا جگت مراد ہے. یہ فلم ویسے مجھے اس میں نظر نہیں آئی جو اس کی لسٹ ہے 1981 میں آنے والی فلموں کی, لیکن اخبار میں کیونکہ اشتہار مجھے نظر آیا, سینما کا نام بھی نظر آیا, عید الفطر کا دن بھی نظر آیا, تو میں نے سوچا آپ کو دکھا دوں. سنوبر سینما شاہد نسیم اس کے ڈائریکٹر. مصطفیٰ قریشی, مسرت شاہین, ظاہر شاہ ادیب اس کی کاسٹ میں شامل ہیں. آگے ایک بڑی کامیاب فلم ہے ملے گا ظلم دا بدلہ. محفل سینما پہ آئی جو بعد میں تھیٹر بن گیا. کیفی اس کے ڈائریکٹر تھے. راولپنڈی میں نشاط سینما پر آئی تھی. سلطان رائی, مصطفیٰ قریشی, نمی, کیفی, چکوری, انجمن, اقبال حسن, افضال احمد, نحسن بھٹی بھی اس کی کاسٹ میں شامل تھے. آگے ایک اور فلم آئی چند وریام. یہ ہمارے ایک دوست اکثر پوچھتے ہیں چند وریام شیر خان اور سالہ صاحب کا بتائیں جی کیا ہوا تھا, تو یہ میں آپ کو دکھا دیتے ہیں. چند وریام بڑی کامیاب فلم ہے. یہ بھی جہانگیر کیسر صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. لاہور میں شمع سینما مین تھیٹر نہیں لکھا ہوا آئی, جبکہ راولپنڈی میں موتی مل سینما پر آئی تھی. یہ بھی عید الفطر کے دن آئی. 2 اگست 1981 کو عید الفطر تھی. شعرا فائق مولا جٹ کے فلم ساز سرور بھٹی کا ایک اور شاہکار, اور اس پہ سلطان رائی, انجمن, اقبال حسن, افضال احمد, الطاف خان, ہمایوں قریشی, مصطفیٰ قریشی, نصر اللہ بٹ شامل تھے. آگے ایک فلم آئی سالہ صاحب. اس کا ہم ریویو بھی دے چکے ہیں. الطاف حسین صاحب جو اس کے ڈائریکٹر تھے, ان سے جب ہم نے انٹرویو کیا تھا انہوں نے کافی ساری چیزیں بتائی تھی, میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. سالہ صاحب کے گانے بڑے مشہور ہوئے تھے. میں تے میرا دل بر جانی, ون آف مائی فیوریٹ سانگ. اور میٹروپول سینما تھا, گلیکسی, سحر اور باقی سینموں کے, افشاں, ان کے بھی نام لکھے ہوئے ہیں. تو یہ الطاف حسین صاحب اس کے ڈائریکٹر تھے. ایک چیز میں نے آپ کو بتائی تھی ناظرین, انٹرویو میں ہمیں الطاف حسین صاحب نے بتائی تھی کہ چند وریام بھی اس کے ساتھ آئی تھی. مجھے سینما اس طرح بڑی مشکل سے لیا تھا. مجھے لوگوں نے کہا بھی تھا کہ ٹھہر جاؤ, ابھی ویٹ کر لو کیونکہ دوسری فلمیں آ رہی ہیں بڑی. انہوں نے انسسٹ کیا کہ سالہ صاحب, اور کہا جی آپ کی لڑائی والی فلم نہیں ہے, اتنی ٹائٹل رول بھی سالہ صاحب, ننّا صاحب کر رہے ہیں, تو وہ نہ لگائیں فلم, ابھی نہ کریں. تو چند وریام کا مقابلہ اب کیسے کرے گی یہ,
تو بعد میں پتہ چلا تھا کہ چند وریام نے کامیابیاں سمیٹی تھی، لیکن اس کی جو شاندار اور غیر معمولی کامیابیاں تھیں اس کے آگے سالہ صاحب کے آگے چند وریام بالکل رہ گئی تھی اور چند وریام پہلے اتر گئی تھی۔ یہ وہ سکسیس سٹوریز ہیں جو کہ الطاف حسین صاحب نے بھی ڈسکس ہمارے ساتھ کی۔ آگے فلم پہ آ جائیں، وطن فلم ہے حسن طارق صاحب کی، گلستان سینما راولپنڈی میں آئی اور یہ بھی عید پہ آئی تھی۔ وہاں پہ آئی یہ رتن سینما پر، وطن رتن، واو وطن رتن، رتن سینما کیپری، بائی دا وے رتن وہاں کا بہت ہی پرانا سینما تھا جہاں پہ مغل اعظم فلم بھی لگی تھی دلیپ کمار کی۔ رتن پر آئی کیپری انگولا سحر اس کی کاسٹ میں شامل تھا۔ انگولا خیر جیل روڈ پہ تھا شاید، یہ ہم جیل روڈ پہ آصف خان صاحب کو ملنے پیدل جا رہے تھے ایک دفعہ، اس وقت ان کا گھر وہاں پہ ہوتا تھا تو وہ ملے تو نہیں تھے خیر، لیکن انگولا سینما کے پوسٹر ہم نے باہر سے ضرور دیکھ لیے تھے۔ تو رانی محمد علی شاہد، تالش، ندیم خصوصی رول میں، ندیم کا خصوصی رول ہے تو کم ہی تھا، تو یہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ ایک اور فلم وہ بھی عید پہ آئی، الادین، بڑا کمپٹیشن تھا جی۔ اقبال کشمیری صاحب ڈائریکٹر، مبارک سینما تھا لاہور کا، شبستان سینما تھا راولپنڈی کا۔ تو مبارک سینما کے حوالے سے، ویسے ان کے مالک کے حوالے سے طارق جمیل صاحب ایک قصہ سناتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کو کبھی آپ کو دکھائیں گے، بتائیں گے، لیکن جنہوں نے تقریریں سنی ہو ان کو پتہ بھی ہوگا، لیکن یہاں پہ میں تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ الادین فلم میں فیصل بابرا شریف وغیرہ تھے، اس میں شامل تھے، بابرا شریف، فیصل، علی جاز، بندیا، ادیب، تالش، نیر سلطانہ اس کی کاسٹ میں شامل تھے۔ ناظرین یہ کچھ 1981 کی فلمیں تھیں، ابھی 1981 کی فلمیں بھی جاری رکھیں، کچھ ریویو بھی لے کے آئیں گے، کچھ آٹو بایوگرافی یا بایوگرافی ہے وہ بھی آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ابھی تک آج کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔